رو رو ډے بای ډے به دا چپټر داسې کوو چې نن به تاسو کنفیوز یې، بیا به سبا نورم خشې نورم خشې رو 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 رو. ام ایمن دا څه وایي یار؟ ام ایمن ولې چپټر نمبر 22 وی امام بیا ریز 22 انہیریٹنس. یہ ہم نے شروع کیا تھا انہیریٹنس، اور انہیریٹنس میں ہم نے پارٹ اے کمپلیٹ کر لیا. پارٹ اے کیا تھا؟ پارٹ اے تھا مینڈیلین جینیٹکس. مینڈیلین جینیٹکس. تو پارٹ اے مینڈیلین جینیٹکس تھا، اور یہ مینڈیلین جینیٹکس ہی ہم نے کلیئر کیا ہے. مینڈیلین جینیٹکس میں ہم نے مطلب ڈسکس کیا مینڈل لا آف انٹروڈکشن کو، مینڈل لا آف سیگریگیشن کو، مینڈل لا آف ڈومینس کو، مینڈل لا آف انڈیپینڈنٹ اسٹارٹمنٹ کو، اور پروبیبلٹی کو. اب کل میں نے پروبیبلٹی ڈسکس کیا تھا. پروبیبلٹی. اب آج کے بعد جتنی بھی لیکچرز ہوں گے تو اس میں ہم پروبیبلٹی کی نومیریکلز پرابلم ڈسکس کریں گے. اب پروبیبلٹی میں دو رولز ہیں. ایک کو ہم سمیشن رول کہتے ہیں، سمیشن سم رول، یا اس کو ہم ایدر رول بھی کہتے ہیں. یا اس کو ہم ایدر رول بھی کہتے ہیں. ایدر بھی کہتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس پروڈکٹ رول ہے. پروڈکٹ رول اس کو ہم این رول بھی کہتے ہیں. اس پروڈکٹ رول کو ہم این رول بھی کہتے ہیں. این رول. تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں اس سم رول کو اور پروڈکٹ رول کو. تو سم رول کل میں نے بتایا تھا کہ سم رول ہمارے پاس ایڈیشن رول ہے. اس میں ہمارے پاس اگر دو ایونٹس ہو رہے ہیں، اگر ایونٹس ہو رہے ہیں دو یا دو سے زائد طریقوں پر، تو پھر اس کو ہم اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہوگا. یہ کیا ہے؟ ہم نے اس طرح ڈسکس کیا تھا کہ probability of events، ایسے جو ایونٹس ہیں occurring in two or more independent ways. Is the sum up there are
probabilities. لکھ دیتا ہوں, پھر میں دونوں کی مطلب ڈسکشن کروں گا. یہ کیا چیز ہے؟ شاباش, پڑھ لو. اس میں ہے کہ probability that independent events will occur combinedly is the product of their separate probability. Question لکھوں گا, question. Question. D اچھا, what is the probability of parental? What is the probability of parental types in a Mendelian if two cross from capital T and small t. تو ذرا میں اس کو سولو کرتا ہوں. یہ اینڈ ہے, اینڈ
اس کو میں کس طرح سالو کروں گا؟ اس کی سولوشن کے لیے میں آتا ہوں. اب ذرا غور سے دیکھیے، یہ ہمارے پاس ٹال پلانٹ ہے، ٹال پلانٹ ہوموزائگس ٹال ہے، اور یہ ہوموزائگس ریسیسیو ہے. تو یہاں ہمارے پاس ہوموزائگس یا ہمارے پاس ہوموزائگس ٹال ہے. ٹال، ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ کوشچن میں کیا چیز ہے؟ ہوموزائگس ٹال. ہوموزائگس ٹال یہ کوشچن میں ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ ہوموزائگس ڈوارف، یا جس کو سمپلی ڈوارف بھی کہتے ہیں ہم. آپ لوگوں کے لیے میں نے ہوموزائگس لکھا، ورنہ یہ چھوٹا ہے. ہوموزائگس ڈوارف. تو ذرا آپ یہاں دیکھیں، یہ ہمارے پاس کیپٹل ٹی ہے، اور یہ اسمال ٹی ہے. اب یہ کیپٹل ٹی سے جدا ہو جائے گا. کل میں نے سیگریگیشن لا میں یہ بتایا تھا. اور یہ اسمال ٹی جدا ہو جائے گا. یہ اصل میں فرسٹ پیرنٹس ہے. اس سے جو بچے آتے ہیں تو وہ فرسٹ فیلیل کہلاتے ہیں. اب اس سے ایک آئے گا تو کیپٹل ٹی، اس سے ایک آئے گا تو اسمال ٹی. تو کیپٹل ٹی اسمال ٹی یہ آیا ہے یہاں پر. اب اگر F1 کو ہم دوبارہ کراس کر لیں، F1 کی آفسپرنگ کو، مطلب کیپٹل ٹی اسمال ٹی کو ہم کیپٹل ٹی اسمال ٹی کے ساتھ کراس کریں تو اس سے مطلب P2 بن جاتے ہیں. اور اس سے جو بھی آفسپرنگ ملتے ہیں تو وہ F2 ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم پنٹ اسکوئر بنا دیتے ہیں. پنٹ اسکوئر میں مارسائن لوں گا وچ ریپرزینٹس میل، اور وینس سائن لوں گا جو ریپرزینٹ کرتا ہے فیمیل. تو ایک کیپٹل ٹی اسمال ٹی، اس طرح کیپٹل ٹی اسمال ٹی. تو یہ کیپٹل ٹی اس طرح، یہ کیپٹل ٹی اسمال ٹی اس طرح، یہ کیپٹل ٹی اسمال ٹی، اور یہ اسمال ٹی اس طرح. تو یہاں پر ہمارے پاس ہوموزائگس جو ٹال آئے ہیں، ہوموزائگس ٹال یہ ہے کیپٹل ٹی. تو 4 میں سے یہ ایک آیا ہے 1/4. اچھا، اب یہ 2 ہیٹروزائگس ٹال ہے. کل آفسپرنگز 4 ہیں اور ہیٹروزائگس ٹال 2 ہے تو 2/4. اور یہ ہمارے پاس ڈوارف ہے، یا جس کو ہوموزائگس ڈوارف بھی ہم کہتے ہیں. تو یہ ایک ہے، اور کل کتنے ہیں؟ 4. تو ڈوارف کی پروبیبلٹی کتنی ہے؟ ڈوارف 1/4. ٹال کی کتنی ہے؟ 1/4. ریمبر دس ڈوارف یہ ہمارے پاس یہ ڈوارف ہے. یہ پیرنٹ ہے
P1 जनरेशन में ये कैपिटल टी ये टाल है, होमोजाइगस टाल, और ये क्या चीज है, P1 जनरेशन में पेरेंट है, पेरेंट। तो अब दोबारा उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंटल टाइप। अब पेरेंटल टाइप दो है, दो, एक टाल है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, एक ड्वार्फ है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज, शाबाश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंटल टाइप, मतलब टाल, होमोजाइगस टाल और ड्वार्फ इन मेंडेलियन F2 क्रॉस। तो यार ये तो मैंने अभी F2 क्रॉस किया ना, F2 क्रॉस में, F2 में देखो, F2 में ये 1/4 होमोजाइगस टाल और होमोजाइगस ड्वार्फ, ये भी 1/4 क्या है, 4 है। तो अब मैंने सम रूल या ईदर रूल में ये लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स दैट अकरिंग इन 2 or more independent ways, 2 or more independent ways, parental type tall, parental type dwarf, लेकिन ये सेम केस है, सेम केस है, सेम is the sum, ये मजमुआ होगा। अब गौर से यहां देखो, होमोजाइगस टाल, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, याद देखो ना यार, याद देखो 1/4, होमोजाइगस टाल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इस तरह होमोजाइगस ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, तो ये भी 1/4 है। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होगा। पेरेंटल टाइप्स, हमसे पेरेंटल टाइप्स पूछे गए हैं, पेरेंटल टाइप्स दो हैं, टाल पेरेंट, ड्वार्फ पेरेंट। अब ये इंडिपेंडेंट इवन है जो कि मुख्तलिफ तरीकों पर हो रहा है, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ तरीकों पर हो रहा है। तो इसकी अलग प्रोबेबिलिटी, टाल प्रोबेबिलिटी को ड्वार्फ के प्रोबेबिलिटी के साथ हमने जमा करना होगा। तो जमा करने से क्या आएगा, 1/4 और 1/4, इसकी जो एलसीएम है, एलसीएम 1/4 प्लस 1/4, इसकी एलसीएम 4 आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करो 1, 4 को 4 पे डिवाइड करो 1, तो 2/4 आएगा। 2/4 का मतलब है 1/2, 1/2। अब जरा यहां देखिए, ये जो हेट्रोजाइगस टाल है, इससे क्या आता है, 2/4, तो 2/4 1/2 आता है। हेट्रोजाइगस टाल में कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, कैपिटल टी 1 है, टोटल 2 है, 1/2, स्मॉल टी 1 है, टोटल 2 है, तो 1/2, तो पेरेंटल भी 1/2 आया है। तो ये इस तरह है, ये हमारे पास क्या चीज है, ये 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट है। 2 हमारे पास क्या चीज है, 2 हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट इवेंट पेरेंटल टाइप्स है और रिकम्बिनेंट है, रिकम्बिनेंट। पेरेंटल की भी हमारे पास क्या आया है, पेरेंटल की हमारे पास इससे क्या आता है, एलसीएम 4 आएगा, 1 + 1 आएगा, तो 2/4 आएगा। पेरेंटल टाइप्स की प्रोबेबिलिटी 2/4 है, तो डेफिनेटली हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी भी 2/4 ही होगा। 2/4 दोनों से 1/2 आता है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट पेयर्स है, इंडिपेंडेंट 2 इवेंट्स है और मुख्तलिफ तरीकों पे कंबाइन हो गए हैं। अलहदा भी हमने मालूम कर लिया, होमोजाइगस टाल के लिए अलग, हेट्रोजाइगस के लिए अलग और होमोजाइगस ड्वार्फ के लिए अलग, इस तरह। अब प्रोडक्ट रूल को समझिए, प्रोडक्ट रूल में क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को कंबाइनली आपने प्रोडक्ट देना होगा। अब लेकिन यहां क्या चीज है, यहां हमारे पास अलग अलग है प्रोबेबिलिटी दैट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब याद देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन 2 or more independent ways। अब इंडिपेंडेंट वेज, 2 or more independent ways, दिस रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास मानो हाइब्रिड क्लास है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स विल अकर कंबाइनली। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर कंबाइन हो रहे हैं तो एक ट्रेट है, दूसरा ट्रेट है। अब इसकी मैं इस तरह डिस्कशन करूंगा कि व्हाट इज
what is the probability of yellow round pea plants using F2 generation data of segregation law. تو سیگریگیشن لا کی کس چیز کو ہم ڈیٹا کو یوز کریں گے؟ تو یار یہ ہمارے پاس یلو راؤنڈ ہے، تو دس یلو از ریپرزینٹیڈ بائی کیپیٹل وائی، دس راؤنڈ از ریپرزینٹیڈ بائی کیپیٹل آر. یہ شیپ ہے، یہ کلر ہے، تو اس کی یہ کمبائن پراپرٹی ہے. کمبائن کا لفظ یہاں ہم نے استعمال کیا ہے، تو کمبائن کے لفظ کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہوگا. کمبائن کے لفظ کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہوگا، پروڈکٹ کنسیڈر ہوگا، پروڈکٹ. تو اب ذرا دوبارہ جاتے ہیں ادھر. اب سیگریگیشن لا کے ڈیٹا کو لے لیجیے گا. یلو اور گرین کو میں نے کراس کیا ہے، یلو اور گرین کو، تو اس سے کیپیٹل وائی اسمال وائی آتا ہے. یہ کیا ہے؟ P1 ہے، اور یہ کیا ہے؟ F1 ہے. اب اس سے P2 بناؤ، تو P2 کس طرح بناؤ گے؟ کیپیٹل وائی اسمال وائی انٹو کیپیٹل وائی اسمال وائی، اور اس طرح اس سے یہ مارس سائن ہوگا اور یہ وینس سائن ہے. کیپیٹل وائی وائی اور یہ کیپیٹل وائی اسمال وائی، کیپیٹل وائی اسمال وائی، اور یہ اسمال وائی اسمال وائی. تو یہ ہمارے پاس یلو ہے، یہ ہمارے پاس یلو ہے. ہومو ہیٹرو کنسپٹ نہیں ہے، اب سے یلو راؤنڈ مانگی جا رہے ہیں. تو یلو اس کی جو ہمارے پاس پروبیبلٹی ہے وہ 4 میں سے 3 ہے. اسی لیے یہ جو راؤنڈ ہے، راؤنڈ تو راؤنڈ کے لیے ہم کیپیٹل آر اور رینکل کے لیے اسمال آر، کیپیٹل آر اسمال آر آئے گا. یہ F1 ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس P1 ہے. F1 سے P2 جنریشن بناؤ، تو یہ کیپیٹل آر اسمال آر اور یہ انٹو کیپیٹل آر اسمال آر. اب اس سے ہمارے پاس کیا چیز آئے گا؟ اس سے ہمارے پاس آئے گا کیپیٹل آر اسمال آر، کیپیٹل آر اسمال آر. تو یہ کیپیٹل آر راؤنڈ، کیپیٹل آر اسمال آر راؤنڈ، کیپیٹل آر اسمال آر راؤنڈ، اور یہ اسمال آر. تو اس میں یہ ہمارے پاس راؤنڈ ہے، یہ ہمارے پاس راؤنڈ ہے، یہ ہمارے پاس راؤنڈ ہے. تو اس میں جو راؤنڈ کی پروبیبلٹی ہے، راؤنڈ کی جو پروبیبلٹی ہے وہ 4 میں سے 3 ہے. اب سے یلو راؤنڈ مانگا جا رہا ہے، یلو مانگا جا رہا ہے اور راؤنڈ. تو یلو انڈیپینڈنٹ ایونٹ ہے، یہ راؤنڈ انڈیپینڈنٹ ایونٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ الگ الگ ٹریٹ ہے. تو اس کے پروبیبلٹی کو ہم نے پروڈکٹ کرنا ہوگا. تو 3/4 انٹو 3/4، تو 3/4 انٹو 3/4، تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ 9/4. تو یہاں اس کی پروبیبلٹی کتنا ہے؟ 3/4 ملٹیپلائی، اور اس کی پروبیبلٹی کتنا ہے؟ 3/4. یہ کل ملا کے یہاں پر 9/16. تو اس طرح آتا ہے. تو آئی تھنک یہ ہمارے پاس کلیئر ہوگا. کلیئر. اچھا بیٹا، میں ایک اور ایکسپلینیشن کرتا ہوں، اور ایکسپلینیشن. اب جو لڈو ڈھائی ہے اس کا ایکسپلینیشن کرتا ہوں. اس کا اب پروبیبلٹی ڈسکس کرتا ہوں، پروبیبلٹی ڈسکس کرتا ہوں کس چیز میں؟ ان کیس آف لڈو
چې موږ ته لډو ویل شو، لډو او ډای. د لډو هغه ګیټې نه چکا، لډو هغه چکا د لډو ډای ته به زه ولیکم د لډو چکا، د لډو هغه چکا چې کوم ده. وګوره د لډو د چکی شپږ، یو چې اولی 1 2 3 4 5 6. ها او یو سټوډنټ لاس لګوچت کې لاس شاباش، ریز هینډ. یو سټوډنټ لاس شت کې شاباش، ریز یور ہینڈ پلیز. اچھا سمرا، سمرا. جی سر، السلام علیکم. سلام. سمرا جی اگر وہ لڈو گیم کا جو چکا ہوتا ہے، دا لڈو کا چکا پیجنے کا نا. او جی. اس گورا غور سر گورا. ہاں جب بھی آپ کو کویسچن دیا جائے اور کویسچن میں آپ کی کویسچن میں یہ لفظ ہو، ایدر لفظ ہو، ایدر کا لفظ ہو یا اور کا لفظ ہو، تو ان دونوں کے لیے آپ نے سم رول کو ایکسپلین کرنا ہوگا. سم رول کیا چیز ہے؟ سم رول. دونوں کو آپ نے جمع کرنا ہوگا، آپ نے دونوں کو جمع کرنا ہوگا. کلیئر ہے؟ اور اگر اینڈ کا لفظ استعمال کیا جائے، اینڈ کا لفظ، تو آپ نے پروڈکٹ رول کو یوز کرنا ہوگا. شاگردان تاسو ټول زما خبرو ته غوږ کېږئ. اوس ما ته څوک وایي که نه چې تا سره لډو د لډو او په لډو کې به ته ایک رو باسي او که نه ایک، نو په لډو کې ایک یو سائڈ دی. ته ما ته ووایه د دې لڈو کی ڈائی کے کتنے سائڈز ہوتے ہیں؟ 6 سائڈ ہوتے ہیں. اگر یو پکی ایک روزی، بعضی پکی 2 روزی، بعضی پکی 3 روزی، بعضی پکی 4 روزی، بعضی پکی 5 روزی، بعضی پکی 6 روزی. روزی پکی کنا او جی. اس گو رہا تماتا دو یا کماتا سکوئی چی probability of 1 چې تبا پا دی لڈو کی با ایک رو باسی، دی لڈو پا دی چکی نبا تا ایک رو باسی. نو زو دی شپک سائڈ نو با دویم چیزا ایک رو باس ما ایک ما سر یو سائڈ دی او ٹوٹل سائڈ پا کسم ردی 6. نو پروبیلیٹی پا زر رو باسم کنا دا سی. او جی. دا سی پا رو باسم کنا جی. ہاں او کماتا سک دا سی ہوئی چې ته probability معلومه کا، probability معلومه کا چې ته به د لډو دا چکه به ته رول کې او د 2 برو باسي 2. زه به ته وایم چې 2 خو یو سایډ دی، 2 نمبر یو سایډ دی او ټوټل 3 دی کنه. صحیح شو کنه سر؟ آواز نہ راضی. اس ٹھیک شو آواز زما. اگر لڈو کی ڈائی میں آپ سے لوگ پوچھے probability of 1 تو 1 آپ 6 نمبروں میں 1 کو نکال سکو گے، تو اس کا probability کیا ہے؟ 1/6. 6 نمبروں میں Q1 آپ نے probability of 2 تو 1/6، probability of 3 1/6، probability of 4 1/6. اگر آپ لوگوں سے کوشچن اس طرح پوچھا جائے کہ لڈو کی ڈائی میں، کوشچن کو دوبارہ سنیے، لڈو ڈائی میں ایک میں ہے تو اور کا لفظ یہاں آیا کہ نہیں؟ اور جی. گورا سمرا زما دا مطلب دی کتا نا کوشچن سوک دسیو کی کنا چی سر نو دا بیا لڈو پچکی
The wonderatlu یا د دو دراتله دا قرنګ دا په د ډیوایډ شي دا قرنګ براشي اب خیال ټو دور مسئلہ د لیوانے. اور اگر آپ کو اس طرح دیا جائے کہ probability تو probability of 1 to 1 2 نہ ہے یہ بھی 1/6 ہے. اگر آپ کو کوشچن اس طرح دیا جائے کہ what will be the probability of 1 and 2 سر 1 and 2 اگر اینڈ کا لفظ آ جائے تو پھر اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا. سر سر تاسو आवाज بالکل هم ناراضي چالم سمراوله سر आवाज چالم نه ورځي سر ما ته یو دوه کسانو میسج وکړو تاسو आवाज کټ کیږي. كل ورزي ولا ورزي تاع سيجنال بس لا ده مسكين معلومات عزيزه هذا شاګردانو چاته جی مطلب آواز آ رہی ہے تو ریز یور ہینڈ. اگر آواز آ رہی ہے تو ریز یور ہینڈ. شاباش شاباش چاہتا زما آواز صحیح ورزي raise your hand. سر ایمن ته نه ورځي ایمن میسج کوئی ما ته आवाज نه سر نو دا څنګه زه خو یا رسول ونیا جی اور مزه سر لګا دا سر راځي خدا سے کټ کټي هذا استغفر الله. مسئلہ حفظہ یس سر. کیا مسئلہ ہے؟ سر آپ نے کہا تھا کہ آواز آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا دو اس لیے میں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا. اچھا آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں سر آ رہی ہے لیکن تھوڑا بہت کٹ رہی ہے سر لیکن ابھی اس وقت کلیئر ہے. ابھی خپل دغه ټریپ پوه شو تاسو چې سم رول سر اوس صحیح راځي آواز. دسی وی کنه چې د لډو ککیا راتلو څومره چانسز دي. what is the probability of 1 or 2 in laddu die تو پھر اگر آر کا لفظ استعمال ہو جائے اینڈ ٹو تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا. از اٹ کلیئر؟ عبداللہ سوئی مسٹر عبداللہ ہاں عبداللہ سر آواز مو کٹ کیږي سر آواز مو کٹ کیږي دا سر عبداللہ او کنه حضرت صبر وکم غلطی نه دیکھ رہا خدا چاہتا آواز صحیح ورزی نو اگوی ریز ہینڈو کے شابه چاہتا آواز صحیح ورزی چاہتا نو ورزی دا سی حساب دے دا سر دا خو چاہتم او دا یو پکی کوریا دی کسا ساوت کوریا دی کسا پکی لیکلی نومی پکی ساوت کوریا شوی دی سول کوریا دا سوک دی علاکہ ساوت کوریا خبر را ساتا سوک یا ہم نے پارٹ اے مکمل کیا ہے.
اب پارٹ بی شروع کرتے ہیں اور وہ ہے نان مینڈیلین جینیٹکس. نان مینڈیلین جینیٹکس. اب نان مینڈیلین جینیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں. نان مینڈیلین جینیٹکس. اب نان مینڈیلین جینیٹکس اس کو 1899 میں ایک سائنٹسٹ تھا کارل کورنز نے پریزنٹ کیا تھا. اب اس نے 3 ورژنز ڈسکس کیے تھے. ایک کو انکمپلیٹ ڈومیننسی کہا تھا. ایک کو انکمپلیٹ ڈومیننسی. انکمپلیٹ ڈومیننسی. دوسرے کو بس دالت اور اثر کو ڈومیننسی. اور تیسرے کو اوور ڈومیننسی. اب ذرا یہاں دیکھو اس نے انکمپلیٹ ڈومیننسی میں یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ 4 o'clock فلاور جو ماریلس جلاپا ہے جاپانیز فلاور ہے تو اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس نے ریڈ فلاور کو اور وائٹ فلاور کو کراس کیا. اس کو اس نے P1 کا نام دیا. اب ذرا مینڈیلین جینیٹکس میں یہاں لکھ دیتا ہوں. مینڈیلین جینیٹکس میں کیا تھا؟ مینڈیلین جینیٹکس میں کیا تھا؟ مینڈیلین جینیٹکس میں اگر ہم ٹال کو ڈوارف کراس کر لیتے تو یہ جو P1 ہے ہمارے پاس P1 تو اس میں سے ایک F1 میں آتا تھا یا ٹال آتا تھا یا ڈوارف. اب ٹال ڈوارف پر کمپلیٹلی ڈومیننٹ تھا تو اس کو 100% ڈومیننسی کہا گیا تھا. 100% ڈومیننسی اس کو کہا گیا تھا. پھر جب ہم نے یلو کو گرین کے ساتھ کراس کیا ان دونوں کو ہم نے P1 کا نام دیا اور اس میں یلو F1 میں اپیئر ہوا. تو P1 میں یلو اور گرین پیرنٹ ہے جس میں یلو آیا ہے تو اس میں یلو 100% ڈومیننٹ ہے. 100% ڈومیننسی شو کرتا ہے اور کس کے بیس پر؟ کس طرح؟ یہ گرین کی اوپر. تو مینڈل نے 100% ڈومیننسی رول کو پریزنٹ کیا تھا. 100% ڈومیننسی کو. اب یہاں پر کیا ہے؟ مینڈل نے 100% ڈومیننسی. کارل کورنز نے ریڈ اور وائٹ کو کراس کیا اور F1 جنریشن کو اس نے جب سٹڈی کیا تو ریڈ اور وائٹ میں نہ تو ریڈ اویلیبل تھا نہ وائٹ اویلیبل تھا بلکہ اس میں پنک کلر اویلیبل تھا. تو پنک فلاور تھا. کیمرہ بند کا. تو اس میں پنک فلاور اویلیبل تھا. تو یہ دیکھو یہاں F1 میں مینڈیلین جینیٹکس میں وہ چیز اپیئر ہوگا جو آپ کے پاس P1 میں موجود ہوگا لیکن یہاں پر F1 میں وہ چیز ہے
جو P1 میں نہیں ہے. جب ہم نے اس کا اندازہ لگایا تو پنک کلر میں 60% ریڈنس کی خصوصیات تھی، ریڈ سے بنا ہے، اور 40% یہ وائٹ سے بنا ہے. تو ہمارے پاس 60-40 ڈومیننسی کو 60-40 ریشو کو انکمپلیٹ ڈومیننسی کہتے ہیں. انکمپلیٹ ڈومیننسی. کو ڈومیننسی کیا ہے؟ P1 میں ہمارے پاس ایک ایسا میل ہے جس کا بلڈ گروپ اے ہے، اور اس کو ہم نے ایسی فیمیل کے ساتھ کراس کیا ہے جس کا بلڈ گروپ بی ہے. تو بلڈ گروپ اے ہے اور بلڈ گروپ بی ہے. اس کی کراس سے ایک بچہ آیا جس کا بلڈ گروپ بی تھا، جس کا بلڈ گروپ اے بی تھا، سوری. تو اب اے بی کو جب ہم نے کیا تو اے بی میں 50% بلڈ گروپ اے کی خصوصیات اور 50% بلڈ گروپ بی کی خصوصیات. تو کو ڈومیننسی میں ہمارے پاس 50:50 50:50. تو یہ 50:50 it shows 50-50 dominancy, which is the co-dominancy. اوور ڈومیننسی میں اس نے ڈروسوفیلا P1 لے لیا، ڈروسوفیلا میل ڈروسوفیلا کو لے لیا، اور میل ڈروسوفیلا میں برائٹ ریڈ آئیز تھی ان کی، یا فیمیل کتنے تھے؟ ایک کو میل لے لو، ایک کو فیمیل لے لو، اور فیمیل ڈروسوفیلا لے لو یا اس کو میل کر لو. تو اس کے وائٹ آئیز تھے. اب کراس کے بعد جب ہم نے F1 دیکھا، F1 تو F1 میں ایک ایسا ڈروسوفیلا تھا، یہاں میل ڈروسوفیلا کی آئی کلر ریڈ ہے اور فیمیل کی کیا چیز ہے؟ وائٹ ہے. یہاں ہمارے پاس ڈروسوفیلا آیا، ڈروسوفیلا ود برائٹ ریڈ آئیز. اب ذرا غور سے دیکھو، اس میل ڈروسوفیلا کی آئیز ہے ریڈ اور فیمیل کی کیا چیز ہے؟ وائٹ. تو ریڈ اور وائٹ کو ہم نے کراس کیا ہے جس کے جواب میں ریڈ آیا ہے. تو ریڈ P1 میں موجود ہے، یس موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100% ڈومیننٹ ہے. لیکن اس ریڈ میں برائٹنس نہیں ہے، اور اس ریڈ میں برائٹنس ہے، یہ چمکدار آنکھیں ہے، چمکدار. تو اس چمکدار کے لیے ہم پلس، مطلب یہ چمک نہ تو وائٹ آئیڈ ڈروسوفیلا میں ہے اور نہ تو ہمارے پاس ریڈ آئیڈ ڈروسوفیلا میں ہے. تو یہ کیا چیز بن گیا؟ یہ ہمارے پاس ایڈیشنل پراپرٹی بن گیا. تو ہمارے پاس +100 ڈومیننسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ +100 ڈومیننسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوور ڈومیننسی ہے. تو 100% ڈومیننسی کمپلیٹ ڈومیننسی، +100 ڈومیننسی اوور ڈومیننسی، 50-50 shows co-dominancy and 60-40 shows over dominancy. تو یہ ہمارے پاس نان مینڈیلین جینیٹکس ہے.
नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील